وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 96 تک۔ اس میں یہودیوں کی نافرمانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے سرکشوں کے بارے میں۔ آیت نمبر 72۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ آیت 73۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تفسیر۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخ روایت میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی۔ پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزرا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی غزہ اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہر کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ دھوئے اور قسم کھائے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ آیت 74۔ اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کسی طرح ایک سنگلا چٹان میں پانی کے چشمے بہا پڑے تھے، اور بعض اوقات بھری محدود مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شق ہو کر تھوڑا بہت پانی نکل دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا نہیں پستے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسے بے جان چیزوں میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے
کئی جگہ پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ احزاب۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آیت 75۔ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ آیت 76۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولی ہے، تاکہ اے مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ پیشن گوئی مسلمانوں کو سناتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت کے دن ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے خوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائے تو اللہ سے تو نہیں چھپا سکیں گے۔ آیت 77۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت 78۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ آیت 79۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لے۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ لکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو تھا نہیں مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان چھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ اس کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں اور مشتمل تھے، کیونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریف تھی، اس لیے
आयत नंबर 96 में उसकी तबाही का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया है। आयत 80, और यहूदियों ने कहा है कि तुम्हें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज़ नहीं छुएगी। आप उनसे कहे कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बना पर वो अपने अहद के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। आयत 81, आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोज़ख के पासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। बदी के घेरे में लेने का मतलब यह है कि वो किसी ऐसे गुनाह इख्तियार करे जिसके बाद कोई नेक अमल आखिरत में कारआमद ना हो, और वो गुनाह कुफ्र और शिर्क है। आयत 82, और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के पासी हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। आयत 83, और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे और रिश्तेदारों से भी और यतीमों और मिस्किनों से भी और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब उस अहद से मुंह मोड़ कर फेर गए। आयत 84, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद उसके गवाह हो। आयत 85, उसके बाद आज तुम ही वो लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपने ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करते उनके दुश्मनों की मदद करते हो, और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घरों से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सज़ा उसके सिवा क्या हो कि यहूदी ज़िंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन उसे लोगों को सख्त तरीन अजाब के तरफ भेज दिया जाएगा, और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। इसका पश मंज़र यह है कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के दो कबीले आबाद थे, बनु खुरैजा और बनु नज़ीर। दूसरी तरफ बुत परस्तों के भी दो कबीले थे, औस और खजरज। खुरैजा की दोस्ती औस कबीले से थी और बनु नज़ीरा की खजरज से। जब औस व खजरज में लड़ाई हुई तो खुरैजा औस का साथ देता और बनु नज़ीर खजरज का। नतीजा यह है कि यहूदियों के दोनों कबीले बिलवास्ता एक दूसरे के मद मुकाबिल आ जाते और उन लड़ाइयों में जहां औस और खजरज के आदमी मारे जाते वहां खुरैज और नज़ीर के यहूदी भी कत्ल होते या अपने घरों से निकलने पर मजबूर होते। इस तरह अगरचे बनु खुरैजा और बनु नज़ीर दोनों कबीले यहूदी थे, मगर वो एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरे के कत्ल और
بربادی کے حصے دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھ قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے، اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ آیت 86۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت 87۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہارے نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑے گئے۔ چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر رہے تھے۔ روح القدس کے لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آیت 88۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال کر رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے تھے۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اور یہ مطالب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 89۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود یہ خود شروع میں کافر یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیزیں ان کے پاس آ گئی جیسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی، بحث و مباحث ہوتی تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ
آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادقاتی ہیں جو تورات میں نبی آن آخر زمانے کی بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت 90۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرے غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ آیت 91۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے۔ آیت 92۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ سبت ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آیت 93۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہنے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آیت 94۔ آپ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے محسوس ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دیکھو اگر واقعی سچے ہو۔ آیت 95۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زیادہ سے موت کی تمنا کر کے دیکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے اس لیے ایسی تمنا کا اظہار نہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے اسی زراعت نہیں کی۔ آیت 96۔ بلکہ یقینا تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔
ان کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔